بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ عید کیسے منانی چاہیے، عید منانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ عید کے دن آپ دوستوں سے ملیں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں، اچھے کھانے کھائیں، اچھے لباس پہنیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عید نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، عید رنگا رنگ کھانا کھانے کا نام نہیں ہے، عید اللہ کے شکرانے کا نام ہے۔ اللہ سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ جب عید کے دن سب سے ملتے ہو تو اس ذات سے کیوں نہیں ملتے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تم سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، جس نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا، جس نے تمہیں صاحب اولاد کیا، جس نے تمہیں عید جیسی خوشیاں عطا کی۔ عید کے دن آپ ان لوگوں سے بھی ملتے ہو جن سے تم ناراض ہو یا وہ آپ سے ناراض ہیں۔ عید کے دن آپ ان سے گلے بھی ملتے ہو جن سے آپ دور ہو چکے تھے، یہ کہتے ہوئے گلے ملتے ہو کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، چلو سب گلے شکوے بھلا کے دوبارہ سے دوستی بڑھاتے ہیں۔ مگر وہ ذات جو ہمارے بہت ہی قریب ہے، جو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس سے ملنے مسجد کیوں نہیں جاتے؟ تو عید والے دن بھی 5 وقت کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، عید کی نماز بھی ادا کیجیے۔ سب سے اہم بات، غربا مساکین کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیجیے، ان کی ضروریات کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ کوشش کی جائے لوگوں کو عزت نفس دی جائے اور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے احساس سکھایا جائے کہ وہ ہر خوشی کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جل کر ہر خوشی گزاریں۔ بچوں کے اندر احساس تفکر پیدا ہونا چاہیے، مساکین کے لیے، غربا کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ بچوں کو شروع سے راہ خدا میں خرچ کرنے کی تلقین کیجیے۔ بچوں کو اسکول جاتے ہوئے یہ بات بھی سکھائی جائے کہ اپنے دوستوں کا، خصوصاً جو غریب ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اسی طرح بچے احساس برتری کا شکار نہیں ہوتے۔ بچوں کو بچپن ہی سے دوسروں کی مدد کرنے کی عادت پڑے گی تو بچپن سے مدد کرتے ہیں اور وہ بڑھاپے تک مدد کرتے رہتے ہیں، اور جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوسروں کی مدد کرنے، ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔